بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2171 ہے اور آج سورۃ التحریم مکیہ کی تشریح کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور ابتدائی 2 آیتیں، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، ما اس چیز کو جو احل اللہ، اللہ نے حلال کیا ہے، لکا آپ کے لیے، تبتغی آپ چاہتے ہیں، مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضامندی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ، تحقیق اللہ نے فرض کیا ہے، لکم تمہارے لیے، تحلۃ ایمانکم تمہاری قسموں کا کھولنا، واللہ اور اللہ مولاکم تمہارا کارساز ہے، وہو العلیم وہی ہے خوب جاننے والا، الحکیم خوب حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، جس کا علم بھی کامل اور حکمت بھی کامل۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے نبی، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں، آپ انہیں اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیوں حرام کرتے ہو۔ دوسری بات، اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ تیسری بات، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ چوتھی بات، وہی ہے جس کا علم بھی کامل، حکمت بھی کامل۔ چوتھی بات، اللہ تمہارا کارساز ہے۔ 5ویں بات ہے، بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں عورتوں سے متعلق مسائل، طلاق، عدت، نفقہ وغیرہ سے متعلق تفصیلات بیان کی۔ اس صورت میں، سورۃ التحریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں ہی سے متعلق کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے حلال فرما دیا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور خود اپنے لیے اسے حرام کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرو، اور جو بات آج سے ہوئی ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی کرو، چاہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ آخر یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے پاس ایک دن کچھ زیادہ ہی ٹھہرے، کچھ معمول سے کچھ زیادہ ٹھہر گئے، اور وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پی لیا۔ جب اس کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی، ظاہر بات ہے کہ جانتے ہیں کہ آج بھی اس زمانے میں بھی رہا سوکنوں کا معاملہ تھوڑا سا الگ رہتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ ظاہر بات ہے کہتے ہیں زینب بنت جحش کی سوتن تھیں، وہ 100 تن ہوتی ہے، تن کے معنی جسم کے 100 تن ہے وہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی، اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو سرکاری دو عالم کی ایک اور بیوی حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کی سوکن ہے، ان کے پاس ملنے گئی، اور دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ جس کسی کے پاس بھی اللہ کے نبی تشریف لائیں تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گوند ہے، اس میں تھوڑی سی بو آتی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سے وہ بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ چنانچہ ایسے ہی ہوا پلاننگ کے مطابق، سوکنوں کی پلاننگ کے مطابق، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب گئے ازواج مطہرات کے پاس تو سب نے یہ کہا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر پی کھایا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں نے تو نہیں کھایا، میں نے تو زینب کے پاس سے شہد پیا تھا، لیکن سرکار نے ساتھ میں کہا کہ اب میں دوبارہ ان کے پاس نہیں پیوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے پیغمبر، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اپنی کھائی ہوئی قسم پر کفارہ دے دو، اور قسم کا کفارہ وہی ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ 10 میں سے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا انہیں کپڑا پہنا دو، یا ایک غلام کو آزاد کر دو، یا پھر 3 روزے رکھو۔ یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسموں سے نکلنے کے لیے مقرر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا کارساز ہے، اس نے ہر چیز کا حکم طے کر رکھا ہے تاکہ کسی کو کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس نے جو حکم لگا رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے وہ تو وہی جانتا ہے، اور اللہ تو حکمت والا، علم والا ہے۔ بہرحال اس واقعے کی یہ واقعہ بیس تھا اس آیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔